الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے، اس کے تقریباً 8 صفحہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کا صفحہ نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے، جس میں ماضی بعید کے صیغے وغیرہ بیان کیے جائیں گے اور اس کے فقرے بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے۔ سب سے پہلے ماضی بعید کسے کہتے ہیں، اسے آپ ذہن نشی کر لیں۔ ماضی بعید اسے کہتے ہیں جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید اسے کہتے ہیں جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ اب دیکھیں، دادا بدھ، دادا بدھ کا معنی ہے اس نے دیا تھا، دادا بدھ اس نے دیا تھا۔ دادا بدند انہوں نے دیا تھا۔ دادا بدھی تو نے دیا تھا۔ دادا بدید تم لوگوں نے دیا تھا۔ دادا بدم میں نے دیا تھا۔ دادا بدیم ہم نے دیا تھا، ہم لوگوں نے دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بدھ، احمد ایک آدمی کا نام ہے، ماں یعنی ہم، را یعنی کو، آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی، دادا بدھ دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بدھ، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بدھ، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ماں اورا اسپِ خود دادا بدیم، ماں یعنی ہم، او یعنی اس کو، اورا یعنی اس کو، اسپِ خود یعنی اپنا گھوڑا، دادا بدیم ہم نے دیا تھا۔ ماں اورا اسپِ خود دادا بدیم، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ماں اورا اسپِ خود دادا بدیم، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ اینشا چاقو شما بمن دادا بدند، اینشا یعنی انہوں نے، چاقو شما تمہارا چاقو، بمن یعنی مجھ کو، دادا بدند انہوں نے دیا تھا۔ اینشا چاقو شما بمن دادا بدند، انہوں نے تمہارا چاقو مجھے دیا تھا۔ اینشا چاقو شما بمن دادا بدند، انہوں نے تمہارا چاقو مجھے دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بدھی، تو یعنی تو، مرا یعنی مجھ کو، چے یعنی کیا، دادا بدھی تو نے دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بدھی، تو نے مجھے کیا دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بدھی، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا۔ سوال کر رہا ہے، تو مرا چے دادا بدھی، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا۔ من ترا کتاب او دادا بدم، جواب میں کہہ رہا ہے من ترا کتاب او دادا بدم، من یعنی میں، ترا یعنی تجھ کو، کتاب او اس کی کتاب، دادا بدم دیا تھا۔ من ترا کتاب او دادا بدم، میں نے تجھے اس کی کتاب دی تھی۔ من ترا کتاب او دادا بدم، میں نے تجھے اس کی کتاب دی تھی۔ شما کلاہ نو باحمد دادا بدید، شما یعنی تم لوگ، کلاہ نو یعنی نئی ٹوپی، باحمد یعنی احمد کو، دادا بدید تم نے دیا تھا۔ شما کتاب نو باحمد دادا بدید، تم لوگوں نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی۔ شما کلاہ نو، آخر میں دیکھیں سوالیہ جملہ ہے تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ سوال کر رہے ہیں۔ شما کلاہ نو باحمد دادا بدید، تم لوگوں نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی۔ شما کتاب نو باحمد دادا بدید، تم لوگوں نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی۔ بلے ہاں یعنی ہاں ہم نے دی تھی۔ من اول با شما گفتہ بدم، من یعنی میں، اول یعنی پہلے، بشما تم کو، گفتہ بدم کہا تھا۔ من اول بشما گفتہ بدم، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ من اول بشما گفتہ بدم، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بدھ، او یعنی وہ، پیشتر یعنی پہلے، بمن مجھ کو، گفتہ بدھ کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بدھ، اس نے پہلے مجھے کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بدھ، اس نے پہلے مجھے کہا تھا۔ شما قرآن مجید
خواندہ بودید، شما یعنی تم لوگ، قرآن مجید یعنی قرآن مجید بزرگ قرآن، خواندہ عید تم پڑھے تھے، خواندہ بودید تم پڑھے تھے، شما قرآن مجید خواندہ بودید تم لوگوں نے قرآن مجید پڑھا تھا، شما قرآن مجید خواندہ بودید تم لوگوں نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ عشاء نماز صبح کردہ بدند، عشاء یعنی انہوں نے نماز صبح کی نماز کردہ بدند ادا کی تھی، عشاء نماز صبح کردہ بدند انہوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی۔ ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودم، ما یعنی ہم، روزہ ہائے رمضان یعنی رمضان کے روزے، داشتہ بودم ہم نے رکھا تھا، ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودم ہم نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودم ہم نے رمضان کا روزہ رکھا تھا۔ تو چے دیدہ بودی، تو یعنی تو، چے یعنی کیا، دیدہ بودی دیکھا تھا، تو چے دیدہ بودی تو نے کیا دیکھا تھا، تو چے دیدہ بودی تو نے کیا دیکھا تھا۔ چند حروف اور ان سے فقرے، یہاں چند حروف بیان کر رہے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ان سے فقرے بیان کریں گے۔ قدام، قدام کا معنی ہے کون، قدام کون کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کون کہتے ہیں اس کے لیے فارسی میں قدام استعمال ہوتا ہے۔ کس یعنی کون ہے، کس یعنی کون ہے۔ کجا یعنی کہاں، چگونا یعنی کیسا کس طرح، اس لیے چگونا یعنی کیسا کس طرح، کس لیے اس معنی میں چگونا استعمال ہوتا ہے۔ چندہ یعنی کتنا، چندہ یعنی کتنا۔ اکنو یعنی اب، پیش یعنی سامنے آگے۔ اب دیکھیں فقرے۔ این چست یہ کون ہے، این یعنی یہ، چست یعنی کون ہے، این چست یہ کون ہے۔ پسر محمود است، محمود کا لڑکا ہے، پسر محمود، محمود کا لڑکا، است یعنی ہے۔ این چست یہ کون ہے، پسر محمود است محمود کا لڑکا ہے۔ خانہ او کجا است، خانہ یعنی گھر، او یعنی اس کا، خانہ او اس کا گھر، کجا یعنی کہاں، است یعنی ہے۔ خانہ او کجا است اس کا گھر کہاں ہے، خانہ او کجا است اس کا گھر کہاں ہے، در بازار یعنی بازار میں، خانہ او کجا است اس کا گھر کہاں ہے، در بازار، بازار میں۔ کتابم پیش کہ بدھ، کتابم میری کتاب، پیش کہ کس کے سامنے، کس کے آگے، بدھ تھی، کتابم پیش کہ بدھ میری کتاب کس کے سامنے تھی، کتاب پیش احمد، احمد کے سامنے، کتابم پیش کہ بدھ میری کتاب کس کے سامنے تھی، پیش احمد، احمد کے سامنے۔ کدام کس بہو دادا است، کدام یعنی کون، کس یعنی آدمی، بہو اس کو، دادا است دیا ہے۔ کدام کس بہو دادا است کس شخص نے اسے دیا ہے، کدام کس بہو دادا است کس شخص نے اسے دیا ہے، محمود یعنی محمود نے۔ اکنو چگونائی، اکنو یعنی اب، چگونائی تو کیسا ہے، اکنو چگونائی اب تو کیسا ہے، اکنو چگونائی اب تو کیسا ہے۔ الحمدللہ خوشم، اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں، الحمدللہ خوشم، اللہ کا شکر ہے کہ میں خوش ہوں۔ چند روز آجا بودی، چند یعنی کتنا، روز یعنی دن، چند روز یعنی کتنے دن، آجا اس جگہ، بودی تو تھا، چند روز آجا بودی تو اس جگہ کتنے دن تھا، چند روز آجا بودی تو اس جگہ کتنے دن ٹھہرا تھا، کتنا دن وہاں تھا، چند روز آجا بودی تو وہاں کتنے دن تھا۔ پنج روز، پنج یعنی پانچ، روز یعنی دن، پنج روز یعنی 5 دن۔ سیب از کجا یافتی، سیب یعنی سیب، از یعنی سے، کجا یعنی کہاں، از کجا یعنی کہاں سے، یافتی یعنی تو نے پایا، تو نے لیا۔ سیب از کجا یافتی تو نے سیب کہاں سے لیا، سیب از کجا یافتی تو نے سیب کہاں سے لیا، از لاہور یعنی لاہور سے۔ کتاب بچن گرفتی، کتاب یعنی کتاب، بچن کتنے میں، گرفتی تو نے لیا، کتاب بچن گرفتی تو نے کتاب کتنے میں لی، کتاب بچن گرفتی تو نے کتاب کتنے میں لی، بدعانا یعنی دعانے میں۔ اب یہاں پہ نقرہ اس سے کس طرح استعمال ہوتا ہے فارسی میں، اسے بتا رہے ہیں، دیکھیں۔ سخن، سخن یعنی بات، سخن یعنی کوئی بات یا ایک بات، سخن کا معنی ہوتا ہے بات،
اور سخن کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی بات یا ایک بات۔ آخر میں اگر یا مجہول لگائیں گے تو اس طرح یہ نکرہ بن جائے گا، جس کا معنی ہوگا کوئی بات یا ایک بات۔ سخن بات، سخن کوئی بات یا ایک بات۔ مرد یعنی مرد، مرد یعنی کوئی مرد یا ایک مرد۔ باک، باک یعنی ڈر، باک کوئی ڈر، کوئی خوف۔ باک نست یعنی کوئی خوف نہیں، باک یعنی کوئی خوف، نست یعنی نہیں ہے۔ باک نست کوئی خوف نہیں ہے، باک نست کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد بہو سخن گفتہ بودم، مرد یعنی ایک مرد، در مسجد آمدہ مسجد میں آیا، نماز کرد نماز ادا کیا، یعنی ایک مرد نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد، ایک مرد نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ بہو سخن گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، بہو اس سے، سخن ایک بات، گفتہ بودم میں نے کہی تھی۔ بہو سخن گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہ شنید اس نے نہیں سنا، وہ راہ خود گرفت اور اپنا راہ پکڑا، یعنی میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، اس نے نہیں سنا اور اپنا راہ پکڑ کر چلا گیا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد بہو سخن گفتہ بودم، نہ شنید و راہ خود گرفت۔ مسجد میں ایک مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کی، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہیں سنا اور اپنا راستہ پکڑا، یعنی اپنا راستہ پکڑ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔